ہماری آگاہی نہیں ہے، ہماری انفارمیشن اتنی وسیع نہیں ہے کہ ہم دماغی توازن اور دماغی صحت اور مینٹل ہیلتھ کو ہمارے ممبروں سے تو ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ہم یہ جو رویہ انجام دے رہے ہیں یہ معمولی ہے یا غیر معمولی ہے، یہ کار شائستہ ہے یا غیر شائستہ ہے۔ ہمیں جب ممبر سے تعلیم نہیں دی گئی تو ہمیں تو تعلیم کا منبع ہی ہمارا ممبر ہے یا مجالس و محرم، اس کے علاوہ تو ہم کہاں دکھتے ہیں؟ ہم تعلیمات اہل بیت کو لینے کے لیے کوئی تبدہ کرتے ہیں؟ ہم تعلیمات اہل بیت کو لینے کے لیے مثلاً کوئی جلسہ، کوئی میٹنگ، کوئی لیکچر، کوئی چیز رکھتے ہیں؟ پرسنلی طلب کرتے ہیں کسی عالم سے، طلب کرتے ہیں کسی سے کہ ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیں یہ دماغ میں ہمارے جو افکار آ گئے ہیں ان کو جھاڑو کیسے لگانا ہے، یہ جو ہمارا ایک عقیدہ بن چکا ہے غلط، اس کو صحیح کیسے کرنا ہے، اس کے جڑ کو، اس کے ریشے کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ سب سے زیادہ لازمہ آتا ہے اختیار اور ارادے کا۔ اگر اختیار اور ارادہ آزاد ہوگا تو آپ کچھ کریں گے، اگر آپ کے پاس اختیار ہوگا اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا تو آپ اس کے لیے مجلس منعقد کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اختیار ہوگا، ارادہ قوی ہوگا تو آپ بولیں گے کہ یار ہمیں یہ انفارمیشن بھی چاہیے، یہ تو بڑی بیسک انفارمیشن ہے، ہمیں بتائے گا کون کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے اور ایب نارمل بیہیویئر ہے۔ یہ چیزیں بہت بیسک ہیں، ان چیزوں کی طرف آگاہی، ان کو سوچنا سمجھنا اور پھر ان کو تکرار کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں اور اس گاڑی کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، اس میں جھاڑو بھی لگاتے ہیں، اس میں ہوور بھی لگاتے ہیں، اس کو دھلواتے بھی ہیں کیونکہ خاک اور گرد و غبار اور جو گاڑی اس کو یوز کرتا ہے اس میں مثال کے طور پہ کچھ کچرا جمع ہو جاتا ہے، اس کو باہر سے بھی دھلواتے ہیں، گھر میں بھی خود دھوتے ہیں۔ کیوں دھو رہے ہیں؟ یہ آپ کی ملکیت ہے، کیوں دھو رہے ہیں آپ؟ اپنے دماغ کو، اپنے روان کو اور اپنے نفس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے ہم کہ اس کو گاڑی جیسی حیثیت ہی دیتے کہ جس طرح گاڑی استعمال کرنے سے گندی ہوتی ہے اسی طرح دماغ بھی، نفس بھی زندگی گزارنے سے گندا ہوتا ہے۔ اس کی تمیز، اس کی طہارت، اس کا تزکیہ لازم ہے۔ اگر آپ نے اس کو تمیز نہیں کیا تو بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ وہ شخصی، وہ سعادت مندی کی صفات آپ کے اندر جنم نہیں لے سکتی جب تک آپ دماغی صحت اور اس مینٹل ہیلتھ کے اسٹیٹس پہ اور اسی مینٹل ہیلتھ کو اسلام کے پیرائے میں نہیں سوچتے سمجھتے بنانے کی۔ اس میں سے صرف معنویت کو انہوں نے نکالا، باقی ساری چیزیں رہنے دی۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنے معاشرے کو کیسے تمیز رکھتے ہیں، صفائی ستھرائی رکھتے ہیں، وہاں کا نظام، وہاں کے سوشل نظام، وہاں کا ریونیو کا نظام کتنا اسٹرانگ ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں مینٹل ہیلتھ سے ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو اپنے معاشرے میں جگہ دی ہے، ٹریننگز ہوتی ہیں، آگاہی دی جاتی ہے، میٹرنٹی ہاسپٹلس میں آگاہی دی جاتی ہے۔ آپ کے ڈلیوری کے بعد مثال کے طور پہ خاتون کے ساتھ کون سے ایسے سانے حوادث پیش آئیں گے، آپ نے مرد کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اس کی دماغی صحت نیچرلی طور پہ ہلے گی، آپ نے تعامل کا مظاہرہ کر۔ کام پہ آگاہی دی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، مینٹل ہائیجین سے ریلیٹڈ، ہر جگہ تو ہے مگر تشیع میں کیوں نہیں ہے؟ ایک انسان آئے وہ آ کے بتائے آپ لوگوں کے دماغ میں تو کچرا بھرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے افکار غلط کے نام پر، چھوٹے چھوٹے عقیدوں کے نام پر کچرا بھرا ہوا ہے۔ اس کچرے کی صفائی کون کرے گا؟ آپ نے کرنی ہے۔ کس طرح؟ ارادے اور اختیار کے ذریعے۔